موٹر وے M1 پشاور سے رشکئی اور سوابی سے برہان تک دھند کی وجہ سے بند۔ موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک، M4 عبدالحکیم سے ملتان تک دھند کی وجہ سے بند۔ M5 ملتان سے ظاہر پیر تک۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 بھی دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی۔ مہران ہائی وے پر بچھیری کے قریب 2 کاروں کی ٹکر سے 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ حادثے میں 2 بچے زخمی بھی ہوئے۔ پولیس کے مطابق حادثہ دھند کی وجہ سے ہوا۔ جاں بحق افراد کا تعلق نواب شاہ کے نواحی علاقے سے ہے۔ صدر وزیر اعظم نواز شریف اور بانی پی ٹی آئی سمیت 5 بڑوں کو اعتماد سازی کے لیے آپس میں مل بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا کی پروگرام کیپٹل ٹاک میں تجویز، کہا اس تجویز میں پیپلز پارٹی بھی ہمارے ساتھ ہے۔ بانی تحریک انصاف سے ملاقات کا راستہ نکل سکتا ہے۔ تحریک انصاف کے چیف وپ ملک عامر ڈوگر نے کہا رانا ثنا آگے بڑھیں اور ایسا ماحول پیدا کریں 5 بڑوں کی ملاقات ہو جائے تو پھر تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ حکومت بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت دے اور اس پیشکش پر اللہ کرے کوئی راستہ نکل آئے۔ ہو سکتا ہے کہ آج نہیں تو کل ایسا ہو جائے۔ سیاست میں دروازے کھلے رہنے چاہیے۔ رانا ثنا کا کہنا تھا پی ٹی آئی سوشل میڈیا اداروں کے خلاف مہم بند کرے تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کا اپنے بانی سے ملاقات کا راستہ آسانی سے کھل سکتا ہے۔ زہران ممدانی نے نیو یارک میئر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ رکن کانگریس برنی سینڈرز نے قرآن پاک پر عہدے کا حلف لیا۔ شہر کے پہلے مسلم میئر زہران ممدانی نے خطاب میں کہا آج سے نئے عہد کا آغاز ہو گیا۔ اگر آپ نیو یارک کے شہری ہیں تو میں بلا تفریق آپ کا میئر ہوں۔ درجہ حرارت -4 ڈگری سینٹی گریڈ ہونے کے باوجود لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ سٹی ہال میں بھی تقریب۔ 34 سالہ زہران ممدانی نے حلف برداری کے لیے اپنے دادا دادی کے قرآن پاک استعمال کیے۔ ممدانی 1 صدی میں کم عمر ترین اور پہلے مسلم میئر نیو یارک ہیں۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس صبح 10 بجے طلب۔ کابینہ کو نئے بلدیاتی نظام پر بریفنگ دی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بیرونی اور ملکی سرمایہ کاروں کو مزید سہولیات دینے کے لیے سفارشات طلب کر لی۔ معاشی اصلاحات، سرمایہ کاری میں اضافہ اور ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ۔ اجلاس میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اقتصادی اصلاحات پر مبنی معاشی گورننس کی پالیسی پر تمام وزارتوں کی طرف سے مؤثر عمل درآمد ناگزیر ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن کے امور پر اجلاس میں وزیر اعظم کی تیل و گیس سپلائی چین سے صارفین کے استعمال تک ڈیجیٹائز کرنے کی ہدایت۔ بھارت کا پاکستان سے جوہری تنصیبات کی فہرستوں کا تبادلہ۔ پاکستان نے بھی جوہری تنصیبات کی فہرست بھارت کے حوالے کر دی۔ سالانہ تبادلہ دونوں ممالک کو ایک دوسرے کی جوہری تنصیبات پر حملے سے روکنے کے معاہدے کے تحت کیا گیا۔ قیدیوں کی فہرستوں کا بھی تبادلہ۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندراوی نے بتایا پاکستان نے دریائے چناب پر نئے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر بھارت کو خبردار کر دیا۔ بھارت سنتاس معاہدے کے تحت پاکستان کو بتائے بغیر مغربی دریاؤں پر کوئی پروجیکٹ نہیں بنا سکتا۔ پاکستانی انڈس واٹر کمشنر نے سوالات بھیجے ہیں، بھارت فوری ان سوالات کا جواب دے۔ یمن کے بارے میں سوال پر ترجمان نے کہا پاکستان یمن کسی بھی یک طرفہ اقدام کی مخالفت اور صورتحال معمول پر لانے کی علاقائی کوششوں کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ترجمان نے کہا پاکستان سعودی عرب کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کرتا ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ کا مصافحہ اللہ کرے اخلاص اور منافقت والا ہو۔ اس سے پہلے بھارت نے جتنے بھی مصافحے کیے ہیں وہ سب منافقت والے تھے۔ یہ وہی بھارت ہے جو کھیلوں کے میدان میں بھی ہم سے ہاتھ نہیں ملاتا تھا۔ مئی کی جنگ نے دنیا میں ہر چیز بدل دی ہے۔ بھارت بین الاقوامی طور پر نہ صرف جنگ ہارا بلکہ اس کے بیانیے کو بھی شکست ہوئی۔ شہباز شریف اور سی ڈی ایف کی پارٹنرشپ رزلٹ دے رہی ہے۔ اس پارٹنرشپ نے سفارتکاری کو عروج پر پہنچایا۔ اللہ کرے یہ جوڑی اسی طرح وکٹ پر کھڑی رہے اور پاکستان کے لیے رنز بھرتے رہیں۔ دور دور تک ایسا کوئی بولر نہیں لگتا جو اس جوڑی کی وکٹ لے سکے۔ جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے طلال چودھری کا کہنا تھا مشیر اطلاعات کے پی اور اسما بخاری کے درمیان جو زبان استعمال ہوئی وہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ بانی پی ٹی آئی کے ذہن میں بنگلہ دیش نیپال ہے، پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ہم مسائل پر پی ٹی آئی سے ہمیشہ بات چیت کرنے کو تیار ہیں۔ بات چیت مخصوص شخصیت یا مخصوص کیسی سے متعلق نہیں ہے۔
بانی پی ٹی آئی کا ایکس اکاؤنٹ بند کرنے کا کیس 21 جنوری کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے گزشتہ سماعت کا تحریری حکم جاری کر دیا۔ عدالت نے حکم دیا ہے کہ اڈیالہ جیل حکام جواب جمع کرا چکے دیگر فریقین بھی جواب جمع کرائیں۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر سیف اللہ ابڑو کا کہنا ہے کہ یہ سوشل میڈیا کی پارٹی بن گئی ہے، علی ظفر لیڈ کرنے کے قابل نہیں۔ علی ظفر کی لیڈرشپ سے بہتر ہے کہ بندہ ڈی چوک پر جا کر دھرنا دیتے ہیں۔ سیف اللہ ابڑو نے الزام عائد کیا کہ اون عباس اور علی ظفر نے حکومت سے مل کر ان سے داخلہ کمیٹی کی چیئرمین شپ چھینی، نہ ہی انہیں پارٹی نے کوئی لیٹر جاری کیا، نہ کوئی شو کاز یا خط دیا۔ اس سے پہلے پی ٹی آئی نے سیف اللہ ابڑو کی نااہلی کے لیے چیئرمین سینٹ سے رجوع کیا تھا۔ اون عباس پپی نے نااہلی کی درخواست چیئرمین سیکریٹریٹ کو جمع کروائی۔ درخواست میں کہا گیا کہ سیف اللہ ابڑو نے 27ویں ترمیم میں پارٹی پوزیشن کے خلاف ووٹ دیا، اس لیے نااہلی کے لیے الیکشن کمیشن کو لکھا جائے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ 26ویں اور 27ویں ترامیم پر تنقید تو کی جاتی ہے، مگر یہ نہیں بتایا جاتا کہ ترامیم غلط کیوں ہیں۔ پنجاب میں پراپرٹی کے قانون پر اعتراض کی بات ہوئی ہے، معاملہ جلد ہو جائے گا۔ جو لوگ اس پر سیاست چمکانا چاہتے ہیں انہیں شرمندگی ہوگی۔ راولپنڈی میں وکلا کے نئے چیمبرز کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کے اکاؤنٹ میں 3 کروڑ 20 لاکھ روپے منتقل کیے جائیں گے۔ رقم 64 افراد کو دی جائے گی جن کے چیمبر کو نقصان پہنچا۔ وکیل رہنما احسن بھون کا کہنا تھا کہ اعظم نذیر تارڑ واحد وزیر قانون ہیں جو وکلا برادری سے ہیں اور وکلا کے مسائل سمجھتے ہیں۔ کراچی میں ڈبل ڈیکر بس سروس شہریوں کے لیے شروع۔ ابتدائی طور پر بسز ملیر ہال سے گورنر ہاؤس تک چلائی جا رہی ہیں۔ ڈبل ڈیکر بس سروس کے آغاز پر شہریوں کا مسرت کا اظہار، کہا پہلی بار میں سفر کر رہے ہیں، ڈبل ڈیکر بسز سے کراچی میں سفر آسان ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے واغہ بارڈر لاہور پر تعمیر کیے گئے ارینا کا افتتاح کر دیا۔ نئے ارینا میں شائقین کی نشستوں کی تعداد 7,500 سے بڑھا کر 25,000 کر دی گئی۔ ارینا میں توسیع کے علاوہ جوائنٹ چیک پوسٹ واغہ پر نئی تعمیرات بھی کی گئیں، جس میں تقسیم ہند کی عکاسی کرنے کے لیے ریلوے اسٹیشن کے ماڈل، سامان حرب اور یادگار شہداء پر مشتمل تھیم پارک اور پاکستان میوزیم بھی شامل ہے۔ جوائنٹ چیک پوسٹ واغہ پر نصب قومی پرچم 115 میٹر بلند تھا، اب 139 میٹر کی بلندی پر لہرا رہا ہے، جو کہ ایشیا کا 7واں اور جنوبی ایشیا کا بلند ترین پرچم ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے نئے آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ نے نئے آئی جی سندھ کو صوبے میں قیام امن کو اولین ترجیح دینے کی ہدایت کی، کہا کچے میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف آپریشن پوری قوت سے جاری رہنا چاہیے۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم کے خاتمے کی کوشش مزید تیز کی جائے۔ آزاد خان کراچی پولیس چیف تعینات، نوٹیفیکیشن جاری۔ ایڈیشنل آئی جی ذوالفقار لاڑک کا تبادلہ اسپیشل برانچ سے سی ٹی ڈی کر دیا گیا۔ شرجیل کھرل ایڈیشنل آئی جی آپریشنز سندھ تعینات۔ اقبال دارا کو ایڈیشنل آئی جی آپریشنز کا اضافی چارج دے دیا گیا۔ پرویز چانڈیو ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ تعینات۔ خیبر پختونخوا کا زیر تعمیر پشاور ندرن بائی پاس کی تکمیل کے لیے 3.9 ارب روپے بطور برج فائنینسنگ فراہم کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کی زیر صدارت اجلاس میں 2 انڈر پاسز اور پل کی تعمیر کے لیے 1 ارب روپے دینے کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا وفاق کی جانب سے ناکافی فنڈنگ کے باعث ندرن بائی پاس 2010 سے اب تک مکمل نہ ہو سکا۔ صوبائی حکومت جلد تکمیل کے لیے مکمل تعاون کرے گی۔ این ایچ اے حکام نے منصوبہ جون 2026 تک مکمل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ او جی ڈی سی ایل کا خیبر پختونخوا سے تیل اور گیس کی بڑی دریافت کا اعلان۔ کوہاٹ میں واقع نشپا بلاک سے ہونے والی دریافت سے یومیہ 1 کروڑ 5 لاکھ مکعب گیس اور 4100 بیرل خام تیل حاصل ہوگا۔ او جی ڈی سی ایل نے تیل اور گیس کی دریافت کو قوم کے لیے نئے سال کا بڑا تحفہ قرار دیا۔ کراچی میں اختر کالونی سگنل پر ٹریلر کی ٹکر سے راہگیر جاں بحق، حادثے کے بعد ڈرائیور فرار، پولیس نے ٹریلر تحویل میں لے لیا۔
کراچی کے علاقے سجانی ٹاؤن میں مبینہ مقابلہ، ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار، ساتھی فرار، گرفتار ڈاکو کے قبضے سے اسلحہ، موبائل فون اور موٹر سائیکل برآمد۔ ملیر سعود آباد میں مبینہ طور پر اپنی ہی بندوق سے گولی چلنے سے سیکیورٹی گارڈ زخمی۔ سوئٹزرلینڈ کی اسکی ریزورٹ ٹاؤن کے بار میں آتش زدگی سے 47 افراد ہلاک، 115 زخمی۔ حادثہ سال نو کی تقریب کے دوران ہوا۔ سوئس حکام کے مطابق متاثرین میں غیر ملکی بھی شامل۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آگ ویٹر کی غلطی سے لگی، لکڑی کا فرش ہونے کے سبب تیزی سے پھیلی۔ سوئس صدر کا برن شہر میں 5 روز تک پرچم سرنگوں رکھنے کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا واقعے میں جانی نقصان پر اظہار افسوس، کہا مشکل وقت میں سوئس حکومت اور سوئٹزرلینڈ کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایران میں مظاہرین کی سیکیورٹی فورسز سے جھڑپیں، 6 افراد جاں بحق، کئی زخمی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق کئی شہروں میں مظاہرین نے سرکاری عمارتوں پر دھاوا بول دیا۔ ہنگامہ آرائی میں ملوث 30 افراد گرفتار۔ مہنگائی اور کرنسی کی قدر میں تیزی سے گراوٹ کے خلاف مظاہرے شدت اختیار کر گئے۔ متحدہ عرب امارات میں عوام کو صرف ووٹر نہیں بلکہ فیصلہ ساز بنانے کی کوشش، حکومتی فیصلوں میں عوامی شراکت داری کے لیے نئی اتھارٹی کا قیام۔ کمیونٹی مینجڈ ورچوئل اتھارٹی مکمل طور پر اماراتی شہری چلائیں گے۔ نیا ماڈل روایتی انتخابات کے بجائے اہلیت پر مبنی قیادت فراہم کرے گا۔ ماہر شہری باری باری نیا سرکاری ادارہ چلانے کے ذمہ دار ہوں گے۔ ٹرافی ہنٹنگ پرمٹ پر ملک کی تاریخ میں پہلی بار گرے گورال کا شکار۔ محکمہ جنگلی حیات کے مطابق گرے گورال کا پہلا شکار خیبر پختونخوا کے ضلع طورغر میں امریکی شہری نے کیا۔ شکار سے $54,000 کی آمدن ہوئی۔ گرے گورال کے شکار کے 6 نان ایکسپورٹیبل پرمٹ جاری کیے گئے تھے۔ آسٹریلوی کھلاڑی عثمان خواجہ کا انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان، کہا ایشز کے 5ویں اور آخری ٹیسٹ کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائر ہو جاؤں گا۔ انگلینڈ کے خلاف آخری ٹیسٹ اتوار سے شروع ہوگا۔ عثمان خواجہ 88واں اور آخری میچ کھیلیں گے۔ کراچی کا اسٹیڈیم لاہور سے بھی اچھا بنے گا، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو، کہا پی ایس ایل کے بعد کراچی کا اسٹیڈیم اثر نو تعمیر ہوگا۔ اسلام آباد میں کرکٹ اسٹیڈیم کے لیے بھی 10 روز میں حتمی ڈیزائن طلب، بولے انٹر اسکول ٹورنامنٹ کا مقصد ینگ ٹیلنٹ کو سامنے لانا ہے۔ چیئرمین پی سی بی کا جیتنے والی ٹیم کے لیے 50 لاکھ روپے دینے کا اعلان، رنرز اپ ٹیم کو 25 لاکھ روپے دینے کا اعلان۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ 4 جنوری کو کراچی میراتھن کی صورت میں تاریخی اور ٹاپ لیول ایونٹ ہونے جا رہا ہے۔ میراتھن کے حوالے سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے میئر کراچی کا کہنا تھا کہ چاہتے ہیں کہ اگلے برس کراچی میراتھن روٹ کے لحاظ سے پورے شہر میں ہو۔ مرتضی وہاب نے بتایا کہ 23 مارچ کو سائیکلنگ کا ایونٹ بھی منعقد کرایا جائے گا۔ پاکستان اولمپک ہیرو ارشد ندیم 28 برس کے ہو گئے۔ ارشد ندیم 2 جنوری 1997 کو خانیوال میں پیدا ہوئے تھے۔ ارشد ندیم نے دبئی میں بس سے اپنے دوستوں اور اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ سالگرہ کا کیک کاٹا۔ پاکستانی اوورسیز برادری سے اولمپک ہیرو کا نارووال میں شادی کی تقریب میں نوٹوں کی برسات، دلہے کے بھائیوں اور دوستوں نے غیر ملکی کرنسی بھی نچھاور کی۔ افریقہ کپ آف نیشنز میں برکینا فاسو نے سوڈان کو 2 گول سے ہرا دیا، جبکہ الجیریا نے ایکواٹوریل گینی کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دی۔ نوجوان اداکار ملک عقیل بنے ہنسنا منع ہے میں تابش ہاشمی کے مہمان۔ ملک عقیل کی پہچان فلم سے بنی یا ریالٹی شو سے؟ انہوں نے خاتون کو بائک سے کیوں گرایا؟ جوابات جاننے کے لیے دیکھیے ہنسنا منع ہے جمعے کی رات 11:05 پر صرف جیو نیوز پر۔ اور انتظار کی گھڑیاں اور تجسس ختم، جیو ٹی وی لا رہا ہے نئے سال کی سب سے بڑی لو سٹوری ہمراہی، جو سب کے دلوں کو گرمائے گی۔ دانش تیمور ہیں اس کے ہیرو اور ساتھ میں ہیں ہبہ بخاری۔ یہ جوڑی محبت کی لازوال داستان رقم کرے گی جو مدتوں آپ کو یاد رہے گی۔ جیو اور بابر جاوید کی مشترکہ پیشکش دیکھنے کے لیے کیجیے تھوڑا صبر، آج سے کاؤنٹ ڈاؤن شروع۔